ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، معاشرے میں کوئی بھی بات اٹھتی ہوئی دیکھی جائے، کسی بھی چیز کو لوگ بیان کریں، ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ علماء سے جڑ کر کے اس کو سمجھیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ باطل افکار، جھوٹے دعوے، چاہے نبوت کا دعویٰ ہو، عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ ہو، مہدی ہونے کا دعویٰ ہو، یا اس انداز کے کوئی بھی دعوے دار ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ سب سے پہلا حربہ یہ اپناتے ہیں کہ مسلمانوں کے عوام کو ان کے علماء سے دور کر دیا جائے۔ اور یہاں پر مجھ کو وہی مثال یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تم مدینہ کی جس گلی سے گزر جاتے ہو، ابلیس اور شیطان کو گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے، خبط الحواس ہو جاتا ہے، ڈر کی وجہ سے اس کی ہمت ہار جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ فتنے جو اٹھتے ہیں، یہ فساد جو اٹھتا ہے، یہ جھوٹے دعوے دار جو اٹھتے ہیں، یہ علماء سے خود بھی دور بھاگتے ہیں اور لوگوں کو دور بھگاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا مقدمہ اگر علماء کی مجلس میں چلا گیا تو وہ حقائق بیان کریں گے کہ ایک فتنہ مسلسل کئی برس سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، اس نے نئی نئی شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں اس فتنے کے بارے میں آپ کے سامنے کھل کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ قسمتی ہے کہ ایک فتنہ اٹھے جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو، فراڈ پر ہو، کذب بیانی پر ہو اور دجالیت پر ہو۔ ایک فتنہ اٹھے جس فتنے کی بنیاد ان چیزوں پر ہو کہ لوگوں کو دھوکے میں رکھا جائے، علماء سے دور کیا جائے۔ اس کے باوجود یہ فتنے 20-20 سال سے چلتے چلے آئیں اور مسلمان ان سے توبہ نہ کرے بلکہ ان کے چنگل میں پھنستا چلا جائے۔ یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ، بیک وقت یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ عیسیٰ بھی ہے اور مہدی بھی ہے، اور اس وقت باقاعدہ یہ سوالات کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہماری جماعت کے قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، ان کے دلوں میں بھی شبہات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے سوال اس 1-2 ہفتے کے اندر آئے کہ ہوش اڑ گئے کہ ہمارے لوگ اتنے کچے ہوں گے، اتنے جاہل ہوں گے کہ موٹی موٹی چیزوں کو نہ سمجھ سکیں، اور ایک بدبخت کو، ایک ظالم کو، ایک دجال کو، ایک کذاب کو عیسیٰ اور مہدی سمجھ کر کے اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله رواه البخاري۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، یہ دور اور زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بے ایمانی اور امانت میں خیانت کرنے کا زمانہ ہے۔ یہ فتنوں کے ابھرنے کا دور، اور آئے دن نئے نئے فتنے نئی نئی شکلوں میں اس دور میں وجود میں آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی کہ انسان صبح کے وقت مسلمان اور مومن پیدا ہوگا،
بیدار ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن اور مسلمان ہوگا اور صبح کے وقت میں اسلامی عقائد کا انکار کر کے کفر میں داخل ہو جائے گا۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں ہر اس چیز کو جس کو اسلام کے نام پر مسلمانوں کے درمیان پھیلایا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس میں سے اکثر چیزیں اسلام کا حصہ نہیں ہوتی۔ یہاں پر ایک شخص اٹھتا ہے، قرآن و سنت اور منہج صحابہ، منہج سلف سے ہٹ کر کے ایسے دعوے اور ایسی باتیں کرتا ہے جن باتوں کا، جن دعوے داریوں کا قرآن و سنت کے منہج سے اور صحابہ کرام کی طرز زندگی سے دور دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ ایک انسان اسلام کے نام پر، مسلمان ہونے کے نام پر، اسلام کا مفتی ہونے کے نام پر، اسلام کا جانکار ہونے کا نام پر، اسلام کا عالم ہونے کے نام پر لوگوں کے سامنے غلط بیانیاں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اس کے سامنے وہ حقائق نہیں ہوتے جن حقائق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین کے نام پر کوئی نئی چیز ایجاد کی، کسی نئی بات کی نسبت قرآن و سنت کی جانب کر دی، تو اس پر قیامت تک جتنے لوگ بھی عمل پیرا ہوں گے اس کا گناہ اس کے کندھوں پر ڈالا جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہیں، ہماری رہنمائی موجود نہیں، ہماری دلیل موجود نہیں، تو ایسا عمل مردود ہے اور اس کو اللہ رب العالمین قابل قبول نہیں سمجھتا ہے۔ انسان اسلام کے نام پر کتنی بھی تہجد گزاری کر لے، ایک انسان اور مسلمان اسلام کے نام پر کتنے بھی صدقات و خیرات کر لے، کتنے بھی خیر کے کاموں کو انجام دے دے، لیکن ان خیر کے کاموں میں، ان اعمال صالحہ میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید، قرآن مجید کی آیتوں کی تائید، صحابہ کرام کی طرز زندگی اور سلف صالحین کے منہج کی تائید موجود نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ اچھا ہونے کے باوجود وہ ہمارے لیے وبال جان اور گناہوں کا پیش خیمہ اور گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، معاشرے میں کوئی بھی بات اٹھتی ہوئی دیکھی جائے، کسی بھی چیز کو لوگ بیان کریں، ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ علماء سے جڑ کر کے اس کو سمجھیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ باطل افکار، جھوٹے دعوے، چاہے نبوت کا دعویٰ ہو، عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ ہو، مہدی ہونے کا دعویٰ ہو، یا اس انداز کے کوئی بھی دعوے دار ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ سب سے پہلا حربہ یہ اپناتے ہیں کہ مسلمانوں کے عوام کو ان کے علماء سے دور کر دیا جائے۔ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ علماء صرف مسجد سے واسطہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو روزے نماز کے علاوہ کسی چیز سے واسطہ نہیں، یہ علماء اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ زکوٰۃ کیسے دی جائے، نماز کیسے پڑھی جائے، حج کیسے کیا جائے، دین کے فلاں مسائل کیا ہیں۔ ان کو قیامت کی علامتوں کے بارے میں، موجودہ حالات کے بارے میں، فتنوں سے نپٹنے سے متعلق اور ان ساری کی ساری نزاکتوں پر کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ یہ پروپیگنڈا کر کے پہلے لوگوں سے علماء کو دور کیا جاتا ہے، علماء سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر مجھ کو وہی مثال یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تم مدینہ کی جس گلی سے گزر جاتے ہو، ابلیس اور شیطان کو گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے، خبط الحواس ہو جاتا ہے، ڈر کی وجہ سے اس کی ہمت ہار جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ فتنے جو اٹھتے ہیں، یہ فساد جو اٹھتا ہے، یہ جھوٹے دعوے دار جو اٹھتے ہیں، یہ علماء سے خود بھی دور بھاگتے ہیں اور لوگوں کو دور بھگاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا مقدمہ اگر علماء کی مجلس میں چلا گیا تو وہ حقائق بیان کریں گے، وہ بتائیں گے کہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، فلاں روایتیں کیا کہتی ہیں اور ہمارا دعویٰ کیا ہے۔ ایک ایک فتنہ جو اسی دہلی کی سرزمین سے
یا اسی ہندوستان کی سرزمین سے مسلسل کئی برس سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور ادھر 2-3 ہفتوں کے اندر اس نے نئی نئی شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں اس فتنے کے بارے میں آپ کے سامنے کھل کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ اس سے پہلے اشارتاً اور دروس میں وضاحت کے ساتھ اس پر بیانات آ چکے ہیں، اس کی وضاحت کی جا چکی ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ایک فتنہ اٹھے جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو، فراڈ پر ہو، کذب بیانی پر ہو اور دجل اور دجالیت پر ہو، ایک فتنہ اٹھے جس فتنے کی بنیاد ان چیزوں پر ہو کہ لوگوں کو دھوکے میں رکھا جائے، علماء سے دور کیا جائے۔ اس کے باوجود یہ فتنے 20 سال سے چلتے چلے آئیں اور مسلمان ان سے توبہ نہ کرے بلکہ ان کے چنگل میں پھنستا چلا جائے۔ یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ، جس نے بیک وقت یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ عیسیٰ ہے، بیک وقت یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ عیسیٰ بھی ہے اور مہدی بھی ہے، اور اس وقت باقاعدہ یہ سوالات کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہماری جماعت کے قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، ان کے دلوں میں بھی شبہات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے سوال اس 1-2 ہفتے کے اندر آئے کہ ہوش اڑ گئے کہ ہمارے لوگ اتنے کچے ہوں گے، اتنے جاہل ہوں گے کہ موٹی موٹی چیزوں کو نہ سمجھ سکیں، اور ایک بدبخت کو، ایک ظالم کو، ایک دجال کو، ایک کذاب کو عیسیٰ اور مہدی سمجھ کر کے اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ یہ شخص بہار میں پیدا ہوا، دہلی میں آ کر کے اس نے ایک ایسے علاقے کا انتخاب کیا جہاں پر غریب اور مزدور لوگ مزدوری کرتے ہیں۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو متاثر کر کے اس نے یہ باور کرایا کہ یہ مہدی ہے، پھر یہ باور کرایا اور دعویٰ کیا کہ یہ عیسیٰ بھی ہے، اور اس کے بعد مہاراشٹر میں جا کر کے ایک کسی تہخانے میں بیٹھ گیا، وہاں سے اپنی دعوت و تبلیغ کو پھیلا رہا ہے، اور اس وقت دوبارہ سے یہ ایکٹیو ہو چکا ہے، اور ہمارے ہزاروں نوجوان اس کے چنگل میں جا کر کے اس کے اوپر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ سورۃ النساء کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ عیسیٰ علیہ السلام جس کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، یہ رب کائنات کا معجزہ تھا کہ ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے یہاں اللہ رب العالمین نے بغیر شادی اور بغیر مرد کے بچے کو حمل کی شکل میں ان کی بچے دانی میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ان کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرمایا کہ میں تم کو تر و تازہ کھجوریں مہیا کروں گا، اس سے کھا کر کے تم اپنی غذا فراہم کرنا۔ اور یہ جھوٹا دعویٰ ہے جو دسمبر کا مہینہ 26 دسمبر کو کرسمس منانے اور عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے نام پر دنیا میں طوفان بدتمیزی اور شرک و بدعات کا پورا رواج چلتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان بھی اس میں گرفتار رہتے ہیں۔ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے مورخ و عالم جو گزر گئے، وہ شام کے رہنے والے تھے، وہ کہتے تھے ہلالی رحمت اللہ علیہ کہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا تساقط علیک رطبا جنیا، کہ ہم آپ پر تر و تازہ کھجوریں آپ کو مہیا کرائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں یہ تر و تازہ کھجوریں مئی اور جون کے مہینے میں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں ہوئی تھی، اور تر و تازہ کھجوروں کے پنپنے اور اگنے کے وقت میں ہوئی تھی۔ دسمبر میں لا کر کے جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ عیسائی دنیا جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انداز کے پروپیگنڈے میں کرسمس میں، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیا جاتا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ رب کائنات نہ کسی سے پیدا ہوا،
نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس انداز کی بدعقیدگی پہنانے والے مذاہب کا بھی تہوار کی شکل میں مسلمان استقبال کرے، یہ ناقابل برداشت ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا. دنیا میں معمول کے مطابق جیسے انبیاء کو موتیں آئیں، وفات کا سامنا کرنا پڑا، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ پیدائش میں ہوا اور نہ وفات پر ہوا. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں اس کی وضاحت فرما دی کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا تھا، اور اللہ رب العالمین غالب ہے، حکمت والا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا تقوم الساعہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ایسے جھوٹے دجال اور کذاب پیدا ہو جائیں. بعض روایات میں ہے کہ ان کی تعداد 30 سے زائد ہوگی، اور وہ سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ اسی دجالیت اور اسی جھوٹ بیانی اور کذب بیانی پر مبنی ایک فتنہ ہے، جس میں ہمارے بھولے بھائی بعض نوجوان گرفتار ہو کر کے گمراہ ہو رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اسلامی عقائد، اسلامی دلائل، قرآن و سنت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال الگ چیز ہے، عیسیٰ علیہ السلام الگ چیز ہیں جو ایک انسان تھے، اور مہدی علیہ السلام یہ بھی بشر ہیں، اور یہ مستقل حیثیت ہے جس کا تذکرہ 35 سے زیادہ صحیح حدیث کے اندر ملتا ہے. اور اسی طریقے سے دجال جو کہ انسان ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں. اللہ رب العالمین قرب قیامت کی جب بڑی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی تو ان چیزوں کو ظاہر فرمائے گا. اب کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں، تو گویا اس کی عقل چل گئی ہے، وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. یہ دعوے دار مرزا غلام محمد قادیانی کے طریقے سے ویسے ہی جھوٹا دعوے دار ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ رب العالمین نے نعوذ باللہ من ذالک مجھ سے ہم بستری کی، اور اس کے بعد میں خود اپنے پیٹ میں حمل کے طور پر ٹھہر گیا، اس کے بعد میں نے خود اپنے آپ کو جنم دیا اور خود میں نے اپنے آپ کو پالا. بے عقلی، خبط الحواسی، دیوانگی اور جھوٹے دعووں کی انتہا تھی کہ رب کائنات کی پاکیزگی پر بھی جھوٹے دعوے کیے گئے. یہ اسی طریقے کا جھوٹا دعویٰ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد مہدی علیہ السلام، ان لوگوں کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر کیا تذکرہ ملتا ہے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور اس جھوٹے اور کذاب کے دعوے آپ کے سامنے پیش کر دوں. آپ خود فیصلہ کریں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. دعویٰ کیا ہے؟ عیسیٰ اور مہدی دونوں ہے. دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ دہلی کی ایک مسجد جس کا مینار سفید رنگ کا ہے، اس کا نزول اسی مسجد کے مینار پر ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس بات کی پیشین گوئی فرمائی کہ وہ دمشق یعنی سیریا کے ملک کے اندر ایک شہر کی ایک مسجد پر نازل ہوں گے. اس کی مستقل طور سے صفات ہیں جس کا تذکرہ ابھی خطبے میں کیا جائے گا. تو دہلی کی ایک مسجد پر نازل ہونے کا دعویٰ کرنا، اور اسی طریقے سے یہ کہنا کہ میں اللہ رب العالمین کا رسول اور نبی ہوں، مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں، یہ اس کے جھوٹے ہونے کی کھلی دلیل ہے. یہ علماء بیزاری کا باقاعدہ فریضہ انجام دیتا ہے. علماء سے دور رہنے اور علماء سے دور کرنے کا باقاعدہ لوگوں کو درس دیتا ہے تاکہ لوگ ہدایت کے راستے پر نہ جانے پائیں. علماء کے ساتھ حجت کرنے کے نتیجے میں مار پیٹ اور بدتمیزی اور گالی گلوچ کے بے شمار واقعات اس کے اور اس کے حواریوں اور مواریوں کے ساتھ پیش آ چکے ہیں. یہ بھی اس کے باطل پر ہونے کی دلیل ہے. اسی طریقے سے
مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسلام نے کیا کہا؟ جیسا کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مہدی ہے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی يواطئ اسمه اسمی واسم ابیہ اسم ابی يملأ الارض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اس طرح کی روایتیں دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک شخص مدینہ میں پیدا ہوگا اور وہ لوگوں کے اوپر حکومت کرے گا۔ یہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا وہ اہل بیت میں سے ہوگا۔ بعض روایات میں ہے فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے اور ان کے خاندان سے ہوگا، اور اس کے بعد فرمایا اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ یہ مدینہ میں پیدا ہوگا، باقاعدہ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی پیدا ہوگا۔ یہ پیشین گوئیاں صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا دنیا کے اندر ظلم و جور عام ہو گیا ہوگا، ہر شخص دوسرے پر ظلم کرتا ہوگا۔ جب یہ پیدا ہوں گے تو دنیا کے اندر عدل و انصاف اور امن و سلامتی کو قائم کر دیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ 7 سال تک حکومت کریں گے، اور 7 سال حکومت میں دنیا کے اندر ظلم و جور جو بھی ہو رہا ہوگا اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ میں پناہ لیں گے، مہاراشٹر میں آ کر کے پناہ نہیں لیں گے بلکہ خانہ کعبہ میں پناہ لیں گے۔ اور اس بات کا چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ ہی کا اس عقیدے کے ساتھ اگر اعلان سفر کرنے کی ہمت ہے تو کر کے دکھایا جائے۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے عذاب نازل ہوگا اور رب کائنات بذات خود اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو خانہ کعبہ میں مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ لیں گے اور یہ وہیں پر پیدا ہوں گے۔ اس طرح کی روایتیں، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کی ناک لمبی اور باریک ہوگی جو ان کی علامت ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال حکومت کر کے یہ وفات پا جائیں گے۔ یہ 20 سال سے اس بات کا دعویٰ کرنا، 20 سال سے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنا، 7 سال کی مدت گزر جانا، موت کا نہ آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے باطل ہونے کی دلیل ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بارے میں جو قرآن و سنت میں تذکرہ ملتا ہے، ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، فرمایا اس ذات کی قسم کہ ان قریب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، حکمن عدلاً، حاکم بن کر کے عدل و انصاف کو قائم کرنے والے، فیکسر الصلیب، عیسائی جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر شرک و بدعات کو انجام دیتے ہیں، صلیب کو اپنی علامت قرار دیتے ہیں، اس صلیب کو آ کر کے سب سے پہلے توڑیں گے۔ اور یہ عیسائی خنزیر جو گندا ہونے کے باوجود ان کی نظر میں مقدس جانور ہے، جس کا کھانا انسان کے لیے بیماری کی آماجگاہ ہے، اس خنزیر کو یہ قتل کریں گے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے اس کو حلال نہیں کیا۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیے کو ختم کر دیں گے، جزیہ جو اسلامی ٹیکس ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مال اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی فقیر نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں فقر و فاقہ دنیا کی کس قوم میں اور کس حکومت کے تحت اور کس ملک میں نہیں پایا جاتا، لیکن یہ فقر و فاقہ ختم ہو چکا ہوگا، مال کی ریل پیل ہوگی، کوئی مال کو دینے والا دینے کے لیے آگے بڑھے گا، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ایک علامت ہے اس دور کی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں حتی تکون السجدہ الواحدہ
یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا وما فیہا، دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں ہیں اس سے زیادہ قیمتی سمجھا جائے گا۔ انسان کے سامنے سونا اور چاندی رکھ دیا جائے، انسان کے سامنے ساری دولتیں بچھا دی جائیں، لیکن انسان دولت کی جانب بڑھنے کے بجائے اس بات میں عافیت محسوس کرے گا کہ میں رب کائنات کے آگے جھک جاؤں، سجدہ کروں، اس سجدے کو دنیا کی ساری نعمتوں پر فوقیت دی جائے گی۔ ایک علامت یہ بھی بتائی گئی۔ اسی طریقے سے مہدی علیہ السلام دمشق میں سیریا میں ایک مسجد کے منارے بیضا جس کا سفید رنگ کا منارہ ہوگا، اس پر عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کا سہارا لے کر کے نازل ہوں گے۔ جب مہدی علیہ السلام اسی مسجد میں امامت کے لیے مصلی پر بڑھ چکے ہوں گے، ان کو اندازہ ہوگا، نکل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال کریں گے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ فرشتے جو لے کر کے اتریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا سر آگے کریں گے تو ان کے مبارک بالوں سے پسینہ یا پانی ویسے ہی گرے گا جیسے موتیاں جھڑ رہی ہوں۔ جب پیچھے کریں گے تو اس سے بھی ویسے ہی پانی اور پسینہ جھڑے گا جیسے موتیاں گر رہی ہوں، اور وہ آئیں گے، مہدی علیہ السلام ان کا استقبال کریں گے، ان کو مصلی پر بڑھ کر کے امامت کی دعوت دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، آپ چلیے نماز پڑھائیے، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھائیے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت رسول اور نبی کے نازل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیروکار ہوں گے، اور اس کے بعد فلسطین کے ایک علاقے میں جا کر کے دجال کا مقابلہ ہوگا، دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اور مہدی علیہ السلام ان کی صلاۃ جنازہ پڑھائیں گے، انصاف قائم کر دیا جائے گا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ انصاف اور امن و سلامتی اس حد تک قائم ہو جائیں گے کہ چیتا، شیر، بکری اور اونٹ ایک ہی گھاٹ پر ایک ساتھ پانی پئیں گے، کوئی جانور بھی اپنی درندگی کے باوجود کسی کمزور جانور کو چھیڑنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ بچے سانپ سے کھیلیں گے، سانپ ان کو ڈسنے کی ہمت نہیں رکھے گا۔ عدل و انصاف کا یہ معیار ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد۔ اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری پیشین گوئیاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں فرما دی ہیں۔ اور تیسری چیز جو دجال ہے، یہ شکیل بن حنیف دجال کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دجال اس دنیا میں آ چکا ہے، اور دجال نے اپنے پیر پسارنے شروع کر دیے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دجال آ گیا ہے، اس وجہ سے رب کائنات نے مجھ کو مہدی اور عیسیٰ بنایا تاکہ میں دجال کا مقابلہ کر سکوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دعویٰ خود دجالیت ہے، دجال کی اور شیطان کی اور ابلیس کی پیروکاری ہے۔ تو دجال کے بارے میں جو احادیث میں ملتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال میری امت سے نکلے گا، فَيَمْكُثُ 40، وہ 40 تک یہاں رہے گا۔ بعض صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھ کو یاد نہیں ہے کہ 40 دن کہا یا 40 سال کہا یا 40 گھنٹے کہا، مجھ کو یہ یاد نہیں، لیکن دوسری بعض روایات سے تائید ہوتی ہے کہ 40 سے 40 سال مراد ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَىٰ ابن مریم كَأَنَّهُ عُرْوَةٌ بن مسعود فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، اور اس کے بعد وہ اس کو طلب کریں گے، طلب کر کے اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ دعویٰ آج کے دور میں یہ عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فرانس اور امریکہ یہ در حقیقت دجال ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ سیٹلائٹ کا سسٹم یہ در حقیقت دجال ہے، کیونکہ دجال کے بارے میں ان لوگوں کے دعوے کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا، تو یہ سیٹلائٹ اس میں صرف ایک آنکھ ہوتی ہے۔ اس انداز کے جھوٹے دعوے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ
کہ حدیث میں ملتا ہے کہ دجال انسانوں میں سے ہوگا. بعض روایات میں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کانا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کانا نہیں ہے، عیوب سے پاک ہے، اور اس کی پیشانی پر کافارا یعنی کافر لکھا ہوگا. یہ اس کی ایک علامت ہوگی. اس کو غیبی طور سے اللہ رب العالمین نے ایسی طاقتیں دے رکھی ہوں گی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہ جب چاہے گا بارش کو برسا دے گا، جب چاہے گا کھیتی باڑی کو اگا دے گا. اس کے ایک ہاتھ میں جنت جو مومنوں کے لیے جہنم ہوگی، دوسرے ہاتھ میں جہنم جو مومنوں کے لیے جنت ہوگی. اس انداز کے اختیارات دیے جائیں گے. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو یہ اپنی جنت میں، جو انکار کرے گا اس کو یہ اپنی جہنم میں ڈالے گا، جبکہ یہ اس کے برعکس فیصلہ ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا بہت ساری اس طرح کی پیشین گوئیاں فرمائیں. اس سلسلے میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ یہ خراسان اور ایران سے اٹھے گا اور نکل کر کے یہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ دنیا میں گھومتا پھرے گا. عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں اس کا سامنا کر کے اس کو قتل کر دیں گے. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اس انداز کے جھوٹے دعوے کرنے والے جو یہ بھی نہ جانے کہ دجال انسان ہے یا سیٹلائٹ ہے، جو یہ بھی علم اور شعور نہ رکھیں کہ دجال کسی ملک کا نام نہیں بلکہ ایک انسان کا نام ہے. اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے نتیجے میں اس کو اختیارات زیادہ دے گا. تو اس کا یہ دعویٰ کہ یہ مہدی ہے یہ بھی 100% جھوٹا. اس کا یہ دعویٰ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ دعویٰ بھی 100% جھوٹا. اس کا یہ دعویٰ کہ دنیا میں دجال آ چکا ہے یہ دعویٰ بھی 100% جھوٹا ہے. یہ قیامت کی بڑی علامتیں ہیں، جن علامتوں کو ان علامتوں کے ضمن میں ذکر کیا گیا جس میں یہ بھی کہا گیا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا. اس کے علاوہ ایک دابہ، ایک جانور اٹھے گا جو لمبا چوڑا ہوگا اور چلتے پھرتے وہ لوگوں سے ویسے ہی بات کرے گا جیسے لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار علامتیں قیامت کی بڑی علامتوں کے ضمن میں قرآن و سنت کے اندر وارد ہوئی ہیں. علماء کرام نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اسی ضمن میں یہ 3 بڑی علامتیں ہیں. ایک مہدی علیہ السلام کا پیدا ہونا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، پھر دجال کا ظاہر ہونا، پھر دجال سے مقابلہ اور دجال کو قتل کرنا. اور جو چیزیں اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ضمناً اختصار کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں صحیح حدیث سے میں وارد ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس قسم کے بدعقیدہ، بدخلق اور کذابیت و دجالیت کا دعویٰ کرنے والے، اس انداز سے جھوٹ پھیلانے والے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے وہ بغیر باپ کا ہوگا، جبکہ یہاں پر جس نے دعویٰ کیا ہے اس کا باپ موجود ہے. جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے اس کی ایک ایک بات میں اس کی دجالیت جھلکتی ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے علم سے نہ اس کو کچھ بھی واقفیت ہے اور نہ اس کے پیروکاروں کو واقفیت ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم سے دوری، علماء سے دوری اور دین کی معلومات اور دین کے عقائد سے دوری کے نتیجے میں جس انداز سے بڑے آرام سے فتنوں کا شکار ہو کر کے اپنے دین کو، اپنے اسلام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو علماء سے جڑ کر کے دینی عقائد کو سیکھنے، اس میں پختگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.